السلام علیکم جی. ہم نے ایک خبر آئی اور اس کا ہم نے انتظار کیا کہ کوئی اس کی تردید جاری کر دے، لیکن عوام الناس مختلف سرگرمیوں میں اور لیڈران کرام مختلف سرگرمیوں میں اس قدر مصروف ہیں کہ اس کی تردید نہیں ہوئی. تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے برادر عزیز صدیق ساجد صاحب جو ہیں، صدیق ساجد صاحب کا میرے سے تعارف کسی صاحب نے ان کی غیر موجودگی میں کرایا، اور انہوں نے کہا کہ صدیق ساجد اسلام آباد کا وہ صحافی ہے جس کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے، ہمیشہ روزانہ اس کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو خیر ہماری براہ راست ملاقات تو شاید ہی کبھی کبھی ایک آدھ دفعہ ہوئی ہو، لیکن میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر ایک خبر پھوڑی ہے اور میں ان سے یہ خبر مستعار لے رہا ہوں، ساتھ میں ان کا حوالہ بھی دے رہا ہوں. صدیق بھائی، ویسے صدیق ساجد صاحب کی طرف سے مجھے یہ اجازت ہے کہ میں ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ جس وقت اور جب چاہوں اور جیسے چاہوں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن ولاگ کے شروع کے اندر کریڈٹ دینا بہت ضروری. اور خبر یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی نے اپنا ترب کا پتہ کھیل دیا. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں، جو کہ ریلوے اور پی آئی اے کے اندر اچھی پرفارمنس دے کے اپنا کیا نام ہے، وہ جو منسٹر ہیں جن کا نام کیئر ٹیکر کے لیے بھی آیا ہے، پیٹرولیم کا منسٹر مصدق ملک صاحب کے علاوہ جو بندہ سینہ تان کے اور خم ٹھونک کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے پرفارم کیا ہے ان 15 مہینوں کے اندر، اس کا نام خواجہ سعد رفیق ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے 2-2.5 سال پہلے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتنی تلخیاں نہ بڑھائیں عمران احمد خان نیازی صاحب، ٹھیک ہے، اتنی تلخیاں مت بڑھائیے. خواجہ صاحب جیل سے رہا ہو کے آئے تھے اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ خطابات کیے تھے. 15 مہینے خواجہ صاحب نو تے بھائی نو جناب جیل وچ بند رکھا گیا بغیر کسی جرم کے، اور پھر خواجہ صاحب کو سپریم کورٹ سے جا کے ضمانت ملی تھی، اور سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو ہے وہ شاہکار فیصلہ ہے، پڑھنے والا فیصلہ ہے. جس طرح سپریم کورٹ نے اس وقت کی نیب کی تئی پھیری سی اور ان قوانین کے اندر ترمیم کا کہا تھا، جس کے بعد پھر پی ڈی ایم اور الائز کی جو گورنمنٹ آئی اس نے پھر اس میں ترمیم کی، ٹھیک ہو گیا. لیکن خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا عمران خان صاحب اتنی تلخیاں نہ بڑھائیں، ہمارے ٹرک کے اوپر سیٹ خالی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ آ کے ہی سوار ہونا ہے، ادھر ہی کھڑے ہو کے آپ نے احتجاج کرنا ہے. تو اس لیے اتنی زبان جو ہے اس کو آوارہ گردی نہ کروائیں کہ پھر آپ کا ہمارے پاس آنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے، کیونکہ صدیق ساجد کی خبر اس کی تصدیق کر رہی. اچھا، خواجہ سعد رفیق صاحب لگتا ہے نا، خواجہ صاحب تویز دینے شروع کر دے ہو. خواجہ صاحب تو چاہیے ریلوے دی منسٹری چھڈن تے کوئی آستانہ کھول لین، تویز دیا کرن، پیشگوئیاں کریا کرن، ہاتھ ویکیا کرن، رمل کڈیا کرن. ہوتا کیونکہ عمران احمد خان نیازی نے پیغام بھیجا ہے، اور ایک کو نہیں، 2 کو نہیں، پاکستان کی 3 اہم سیاسی پارٹیوں کے 3 اہم رہنماؤں کو پیغام بھیجا ہے، اور اس کے اندر انہیں کہا ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آج مجھے مار رہی ہے، کل آپ کو مار رہی تھی، کل پھر آپ کو مارے گی، تو لہذا ہم آپس میں مل جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کا ونس فار آل مکو ٹھاپ دیں. اس وقت دیکھیں میں نے انہیں گرا لیا ہوا ہے، 9 مئی کے واقعات میں نے انہیں ٹا لیا ہے. اب اگر آپ میرا ہاتھ پکڑائیں تو ہم ان کے اوپر سوار ہو جائیں، ورنہ یہ مجھے اوپر سے گرا کے کٹیں گے اور پھر باری باری آپ کی بھی باری آئے گی. پیغام کا مفہوم کچھ یہی ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو گرا لیا. ویسے مجھے یاد آیا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی حامی ہیں وہ اندر خانے جب آپ سے ملتے ہیں نا، ذاتی طور پہ انفارمیشن دیتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے بھی بڑی جد و جہد کی ہے. اچھا، پہلے سانو پمپ کرن گے نا، دیکھیں رضی بھائی آپ نے بھی بڑی جد و جہد کی ہے اور مار کھائی ہے، لیکن جیسی نتھ عمران خان نے ڈال لی ہے فوج کو، اتنی 75 سال میں کوئی نہیں ڈال سکا. میرا گواں صحیح نکل جاتا ہے. میں آگے سے نا مسکرا پڑتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا
اچھا پھر سمجھ آ جاتی میرا طوال آ رہا موجود آ رہا میرا، لہٰذا وہ پھر اگلی بات کرنے سے پرہیز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ تاثر پھیلاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اب آپ اس تاثر کو ذرا اس سے ملا کے پڑھیں، تاثر کی وہ شک جو ہے وہ اس شک سے ملا کے پڑھیں تو آپ کو مزہ آئے گا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے. اچھا جی، سب سے پہلے جو ہے ان کا ایک ہرکارہ جناب 73 کے آئین کے تناظر میں مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچا. آج کل وہ بہت اداس ہیں، ان کے 80 کے قریب جو کارکن ہیں وہ باجوڑ کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں خود کچھ دھماکے کے اندر. تو اس لیے مطلب کہ دل تو نہیں کرتا، لیکن اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ جو ہرکارہ ہے وہ پیغام لے کے پہنچا، اور اس نے مولانا نے اس کے اوپر ایک کہکا لگایا اور کہا. پھر اس کے بعد مولانا نے وہ باتیں دہرانا شروع کی اس ہرکارے کے سامنے جو گزشتہ 10 سال کے اندر وقتاً فوقتاً عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہتا رہا ہے، وہ انہوں نے دہرائیں اور ساتھ میں کہہ کے لگائے، اور کہا کہ اب یہ کس منہ سے اتنا کچھ کہنے کے بعد اب یہ شخص کس منہ سے جو ہے وہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے. لیکن ہمارا اس کے ہم اسے پرے کہا کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے. یہ فکرہ میں نے مولانا کا ایگزیکٹ ایسے ہی اٹھا لیا جو مجھ تک پہنچا. ہم اسے پرے کہا کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے. اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے پبلک پلیٹ فارم کے اوپر اور معافی طلب کرے عوام سے. ٹھیک ہے کہ اس نے انہیں گمراہ کیا. ہمارا اس کے خلاف کوئی گرج نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں. تو جہاں تک مل کے جد و جہد کرنے کی بات ہے تو ہماری جد و جہد جو ہے وہ تو قیام پاکستان کے پہلے سے جاری ہے استبداد کے خلاف، اور آئندہ بھی جاری رہے گی. وہ ذرا نئے آئے ہیں تو ان کو ذرا سمجھ جانے دیں، یعنی کہ ساڑھے والا نہ آئیں، ان کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کہہ کے مولانا نے ٹہلا دیا ان صاحب کو جو پیغام لے کے گئے تھے کہ مولانا بڑا پیغام لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، بس ٹائم دے دے تھوڑا سا. ٹھیک. اچھا جی، دوسرا جو ہے ہرکارہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے پاس پہنچا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح آپ کے اوپر ظلم و ستم ہوئے، اور جو آپ کو نیب کی کسٹڈی میں بھیجا وہ میں نے نہیں بھیجا، وہ اس نے بھیجا تھا کوٹ لکھپت سے گرفتار کر کے، کوٹ لکھپت سے نیب کی کسٹڈی میں جو ٹرانسفر کیا تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا، وہ باجوہ نے کیا تھا. اچھا، اب اس جاہل کو کون بتائے کہ باجوہ جا کے پہلے اپنی صفائی دے کے معافی مانگایا ہے. ٹھیک ہے، سسر صاحب کو درمیان میں پا کے، سسر صاحب کو درمیان میں ڈال کے تو باجوہ جا کے پہلے صفائیاں پیش کر رہا ہے کہ یہ مجھے کہتا تھا کہ مجھے نواز شریف کی ویڈیوز بھی دیکھنی ہے کہ وہ جیل میں کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا وہ یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو ہم نے تو اس کے حکم پہ کیا تھا. وہ پہلے معافی تلافی کرا آیا ہوا ہے. اب میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے گہرے آدمی ہیں، میں گناہ نہیں کیا دونوں، ٹھیک ہے، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ گہرے آدمی. میاں صاحب نے انتہائی گمبھیرتا جو تھی وہ اپنے چہرے کے اوپر طاری کر کے تو وہ گفتگو سنی اور سنی. اچھا، میاں صاحب کا ایک سٹائل ہے کہ اگر انہوں نے کسی بات کے اوپر ریئیکٹ نہ کرنا ہو تو وہ بات سنتے ہیں پورے غور سے، بڑے اچھے سامنے آپ کی پوری بات غور سے سنتے ہیں، اور پورے تحمل سے بات سنی. انہوں نے کہا گیا ان کو کہ دیکھیں آپ پہ تشدد سارا اسٹیبلشمنٹ نے کرایا، اور ہم نے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو گرا لیا ہوا ہے اس وقت اور اس کے اوپر چڑھ گئے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں جوائن کر لیں اور اس طرح ہم مستقل طور پہ جرنیلوں کی سیاست کا خاتمہ کر دیں. میاں نواز شریف صاحب سنتے رہے، اور سننے کے بعد اس نے جو پیغام لے کے آیا تھا اسے کہا کہ اچھا آپ ٹھہرے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، کھانا کھایا آپ نے؟ یہ میاں صاحب کا سٹائل ہے کہ جو انہوں نے بات کے اوپر ریئیکٹ نہ کرنا ہو، جواب نہ دینا ہو نا، تو وہ فوری طور پہ کوئی اور بات شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پچھلے دنوں سنا آپ کوئی ہاسپٹل گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو میاں صاحب نے اگو طبیعت پوچھ کے تو ان سے جو ہے ود آؤٹ کمنٹنگ کے ہم رابطہ کریں گے، یا آپ کو بعد میں بتائیں گے، یا وہ آپ نے یہ کیا ہمارے ساتھ، عمران احمد خان نیازی نے یہ کیا، میری بیٹی کے بارے میں اس کی پالی ہوئی فورس جو ہے
سوشل میڈیا فورس جو ہے وہ دن رات کیا بکواس کرتی ہے. میاں نواز شریف نے کوئی ایک لفظ بھی شکوے کا یا جوابی شکوے کا نہیں کہا. ٹھیک ہے, انہوں نے ایسے شو کیا جیسے وہ جو بندہ آیا تھا اس کی بات سنی ہی نہیں, یا وہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر کوئی بات کی جائے, کوئی رد عمل دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور ہرکارا پہنچا ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس. زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے, وہ جب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں, مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. میرا یہ والا کندھا کئی دفعہ ان کی زد میں آ چکا ہے, کم از کم 2-3 مرتبہ. تو وہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر غور سے آپ کو بات سناتے ہیں. لیکن یہاں پہ راوی جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ زرداری صاحب جو تھے وہ سامنے تقریباً نیم دراز تھے اور وہ سنتے رہے, اور جیسے جیسے وہ بیان کرتا گیا قاصد جو تھا مدعا, تو زرداری صاحب کی مسکراہٹ تو آپ کو پتہ نا ویسے ہی بڑی مشہور ہے, تو وہ ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ پھیلتی گئی. تو پھر ایک دم وہ سنجیدہ ہوئے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ ان سے رابطہ ہوگا, انہیں کہیے گا کہ پریشان نہ ہوں, ہم مشورہ کریں گے, اور جیسے ہی کوئی طے ہوا تو ہم ان کو خود رابطہ کریں گے. خود رابطہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ چولا ہوں ادھر دا منہ نہ کریں اے پیغام لے کے, ہم فیصلہ کر کے تو ان سے خود رابطہ کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, بڑا سوبر طریقہ ہے کہنے کا کہ خبردار ایک گل لے کے نا تے آئندہ کدی میرے وال منہ کیتا تھا. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو خود ہی رابطہ کر کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بس فون رکھیے, میں آپ سے خود رابطہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اس کا مطلب اس نے فون نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو وہ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اس کا بارے میں پارٹی کے لیول کے اوپر مشورہ کریں گے. چیئرمین بلاول صاحب, وہ اپنے بیٹے کو چیئرمین بلاول کہتے ہیں, ہاں چیئرمین بلاول صاحب جو ہیں ان کو بھی میں اعتماد میں لوں گا, اور جیسی کوئی بات طے ہوئی ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے. یعنی ہوں تو واپس نہیں آنا اس موضوع دے اوپر. تو یہ ہے جی گزشتہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے میاں صاحب سے بارے میں شنید ہے کہ ان سے ملاقات جن صاحب نے کی ہے وہ لندن میں کی ہے. میری اس طرح کی اطلاع نارملی غلط ہو جاتی ہے, تو اس لیے میں نے یہ دینے سے پرہیز کیا ہے. صدیق ساجد صاحب نے چونکہ یہ خبر دے دی تھی تو ہم نے کہا کہ ان کے کندھے پہ رکھ کے توپ ہم بھی چلا لیں. تو یہ ہے وہ ترپ کا پتہ جو جناب عمران احمد خان نیازی نے کھیلا ہے, اور حیرت انگیز طور پہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس ترپ کے پتے کے اوپر ڈھول نہیں بجایا, دھمال نہیں ڈالی اور ٹرینڈ نہیں بنایا. کیسی حیرت بات ہے, کیا دور آ گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.